ہلاؤ خان کی اطاعت کی صورت میں اسے اور دیار بکر کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سلطان الملک الکامل ہلاؤ خان کے ساتھ باغدیز پہنچا۔ یہاں اس کی خوب مہمان نوازی کی گئی۔ اسی دوران قطبغہ خان نے ہلاؤ خان کو بغداد پر حملے کی ترغیب دی تو اسے سپاہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہلاؤ خان نے سلطان الملک الکامل کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے دربار میں حاضر ہو۔ سلطان الملک الکامل جب وہاں پہنچا تو ہلاؤ خان نے اسے 7,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر بغداد کے اطراف میں پہنچنے کا حکم سنایا۔ سلطان الملک الکامل نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا کہ اس کے پاس تو اتنی بڑی فوج نہیں ہے، وہ اسے صرف 2,000 سوار اور 5,000 پیادے فراہم کر سکتا ہے۔ ہلاؤ خان نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے حکم کی تعمیل پر اصرار کیا، بصورت دیگر دیار بکر کے علاقوں کو روند ڈالنے کی دھمکی دے دی۔ سلطان الملک الکامل اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور اس کی دھمکی کے بارے میں قائد اعظم منگو خان سے براہ راست بات کرنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اس کی رخصتی پر ہلاؤ خان نے اپنے اکابرین سے مشورہ کیا تو انہوں نے سلطان الملک الکامل میں جنم لیتی سرکشی کو کچل دینے کی جانب توجہ مبذول کرنے کا مشورہ دیا۔ ہلاؤ خان نے بھی سلطان الملک الکامل کے چہرے پر اپنے لیے ناپسندیدگی کی لہر دیکھ لی تھی، اس لیے اس نے اس کے فوری خاتمے کی ٹھان لی۔ اتفاق سے ہلاؤ خان کے ایک سمرقندی مسلمان مشیر تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اسے سلطان الملک الکامل سے ہمدردی ہوئی تو اس نے اس سے خفیہ طور پر پیغام بھجوایا کہ ہلاؤ خان کا دل اس کی جانب سے صاف نہیں رہا اور وہ کسی بھی وقت سلطان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً اس کی حدود سے نکل جاؤ۔ سلطان الملک الکامل بڑا کائیاں اور زیرک شخص تھا، اسے بھی اس امر کا اندیشہ ہو چکا تھا۔ اس نے سرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھیوں، جن کی تعداد 80 کے قریب تھی، ساتھ لے کر تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا 7 روز میں اپنی ریاست میں پہنچ گیا۔ ہلاؤ خان کو جب 3 روز بعد اس کی بلا اجازت روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے کئی دستے اس کے تعاقب میں دوڑائے، مگر وہ کچھ نہ ملنے پر ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ سلطان الملک الکامل نے دیار بکر میں داخل ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ وہاں موجود تمام منگول نگرانوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں دیواروں کے ساتھ لگا کر 5 میخیں ٹھونک دی۔ الملک الکامل پر عیاں ہو چکا تھا کہ ہلاؤ خان کے عزائم بے حد خطرناک ہیں اور وہ مرکز اسلام بغداد پر قبضہ کر کے اسے پامال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے امیر المؤمنین کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس سلسلے میں بلاد شرقیہ کے سلطان الملک الناصر صلاح الدین یوسف کے پاس ہرکارے دوڑا دیے۔ وہ ایک بھرپور لشکر کے ساتھ ہلاؤ خان کے سامنے آہنی دیوار بننا چاہتا تھا۔ اسے اب صرف بلاد شرقیہ کے لشکروں کا انتظار تھا۔ ادھر دوسری صبح مطیع الدین شنگ کے ساتھ اسی غار تک چلا گیا جہاں وہ کل پہنچے تھے اور گل بقوز کو جہاں زندہ بند کر دیا گیا تھا۔ فناجو خان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے مطیع الدین کو سمجھانے کی بہتری کوشش کی کہ وہ شنگ خان کا ساتھ نہ دے کیونکہ اسے اس کی نیت میں فتور جھلکتا دکھائی دے رہا ہے۔ مطیع الدین نے الٹا اسے دماغ ٹھنڈا رکھنے اور خامخواہ کی مخالفت سے باز رہنے کی تلقین کی۔ شنگ اس غار کے سامنے پہنچ کر کچھ دیر تک حیرت سے اس شگاف کو دیکھتا رہا جو غار کے منہ پر کی گئی چنائی کے وسط میں تھا۔ شنگ جست لگا کر غار کے اندر داخل ہو گیا اور کافی دیر تک اندر موجود رہا۔ وہاں اسے گل بقوز کے سر کے کچھ کٹے ہوئے بال بھی دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ اسے وہاں اور کچھ نہ مل سکا۔ وہ غار کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیتا رہا مگر یہ تمام بھاگ دوڑ لا حاصل رہی۔ وہ کافی دیر کے بعد جب غار کے باہر نکلا تو اس کے سوتے ہوئے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ گل بقوز کے زندہ بچ نکلنے کے بارے میں کوئی سراغ حاصل نہیں کر پایا۔ کوئی سراغ ملا کیا؟ مطیع الدین نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں اس بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ گل بقوز کو یہاں سے نکالنے والوں نے اسے کس حالت میں نکالا ہو، زندہ یا مردہ۔ البتہ یہ بات ضرور طے ہے کہ گل بقوز کو یہاں سے نکالنے میں کسی عام سے شخص کا ہاتھ نہیں ہے۔ اسے نہ صرف یہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ گل بقوز کو اس غار میں بند کیا جانے والا ہے بلکہ وہ چنائی کے دوران بھی یہیں کہیں موجود رہا ہوگا، لہٰذا اس نے کام مکمل کر کے جانے والے لوگوں کی روانگی کے تھوڑے وقفے بعد ہی اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے اکھڑی ہوئی گاد کے معائنے کے بعد معلوم ہوئی ہے۔ شنگ نے متفکر لہجے میں جواب دیا۔ ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جسے پہلے سے ہی اس بارے میں پوری معلومات حاصل رہی تھی؟ مطیع الدین اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں بہت جلد اس شخص کا کھوج نکال لاؤں گا، شنگ پر یقین انداز میں بولا۔ وہ غار کے پاس سے ہٹ کر ان لوگوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے اسے کوئی سراغ مل چکا ہے جس سے اسے معاملے کی نوعیت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ گل بقوز کو یہاں سے نکال کے لے جانے والا شخص کون ہے۔ فناجو خان نے مطیع الدین کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ شنگ نے فناجو خان کی بات سن کر تحقیرانہ انداز میں اس پر نظر ڈالی۔ بھولے فناجو خان،
اگر اس پر کوئی حقیقت منکشف ہو بھی گئی ہو تو ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہ ہمیں گلوقوز کا پتہ بتانے سے تو رہا. البتہ یہ بات طے ہے کہ میں اپنی کسی کوشش جاری رکھوں گا اور اس شخص کی تلاش میں جتا رہوں گا جو یہاں سے گلوقوز کو نکال کر لے گیا ہے. مطیع الدین نے مسکراتے ہوئے کہا, تمہارا یہ ساتھی کچھ زیادہ ہی اکھڑ اور بدمزاج ہے. میں نہیں جانتا کہ اسے کس بات پر اتنا زوم ہے. شنگ کے چہرے پر ناگواری پھیلی دکھائی تھی. دیکھو تم میرے منہ نہ ہی لگو تو اچھا ہے. فناجو خان غرایا. تم رات کسی سودے کے بارے میں کہہ رہے تھے شاید. مطیع الدین نے فضا آلودہ ہوتے دیکھ کر بات بدل دی. شنگ خان فناجو خان کو مسلسل کڑی نظروں سے گھور رہا تھا. مطیع الدین کی بات پر وہ چونک پڑا. تم نے اچھے وقت یاد دلایا. شنگ سنجیدہ لہجے میں بولا, میں جانتا ہوں کہ تم کوئی معمولی شخص نہیں ہو. تمہارے بارے میں مجھے کافی باتیں معلوم ہیں. میں اگر تمہیں سرخ غروں کی سرزمین میں داخل ہونے یا گلوقوز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آنے کے جرم میں گرفتار بھی کر لوں تو اس سے تمہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. میں جانتا ہوں کہ تمہارے پیچھے ایک طاقتور ہاتھ موجود ہے. سرخ غر پہلے بھی تمہاری وجہ سے ایک اپنا قیمتی سردار کھو چکے ہیں. میں دوبارہ ماضی کی داستان دہرانا نہیں چاہتا, اسی لیے میں تمہیں یہاں سے صحیح سلامت جانے کی اجازت دیتا ہوں. اس میں سودے والی کیا بات ہوئی؟ مطیع الدین نے اس کی بات پر ناگواری کا اظہار کیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. تمہیں شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ میں گلوقوز کا منگیتر بھی ہوں. شنگ نے اپنی نظریں مطیع الدین کے چہرے پر گاڑ دیں. اس کی بات واقعی چونکا دینے والی تھی. مطیع الدین لمحے بھر کے لیے ساکت ہو کر رہ گیا تھا, جبکہ فناجو خان بھی اس کے غیر متوقع جملے پر الجھن کا شکار دکھائی دینے لگا. یہ بات میرے لیے نئی ہے. مطیع الدین سنبھل کر بولا, گلوقوز سے میری شادی کا معاملہ میرے دادا سردار منکانہ اور قونائی خان نے طے کیا تھا. قونائی خان کی اچانک موت کے باعث یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. میں تمہیں صرف یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ منگولوں میں اپنی منگیتروں پر نظر رکھنے والے افراد کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. شنگ نے رک کر مطیع الدین کے چہرے پر کوئی تاثر پڑنے کی کوشش کی, مگر سپاٹ چہرہ دیکھ کر وہ خود ہی ہنس پڑا. میں روایتی منگول نہیں ہوں, اسی لیے تم ابھی تک زندہ دکھائی دے رہے ہو. میں جانتا ہوں کہ گلوقوز بھی تمہیں پسند کرتی ہے. ممکن ہے وہ تم سے شادی پر بھی رضامند ہو. میں کسی ایسی عورت کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا جو پہلے سے کسی دوسرے کو اپنا دل دے بیٹھی ہو. تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو. مطیع الدین نے اس کی بات پر کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے اس کی راہ سے ہٹ جاؤ. شنگ الفاظ پر زور دیتا ہوا بولا, شاید تمہیں میرا کچھ دیر پہلے کا جملہ یاد نہیں رہا. اگر میری بات نہیں مانو گے تو مشکل میں پھنس جاؤ گے. البتہ رضامندی کی صورت میں تمہیں میں ایک خاص تحفہ دوں گا. شنگ خان کا لہجہ پراسرار سا ہو گیا. مجھے تمہارے کسی بھی تحفے کے بارے میں جاننے کی کچھ بھی ضرورت نہیں. مطیع الدین نے لاپرواہی سے جواب دیا. شنگ کا چہرہ اس کی بات پر متغیر دکھائی دینے لگا. گلوقوز صرف میری ہی بنے گی, یہ بات تو طے ہے. تم خسارے میں رہ جاؤ گے دوست. میں اس بارے میں قبل از وقت کوئی ڈھینگ نہیں ماروں گا. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا. مطیع الدین اس سے ذرا بھی مرعوب نہیں دکھائی دے رہا تھا. مجھے خوشی ہے کہ میرا واسطہ ایک بہادر شخص سے پڑا ہے, مگر یاد رکھنا میں بھی اعلیٰ پائے کا شکاری ہوں. میرے ہاتھوں کبھی بھی شکار بچ نہیں سکا. تمہارے ساتھ زندگی کے اس شکار کھیلنے میں بہت لطف آئے گا. شنگ نے سپاٹ لہجے میں کہا, اگر تم ہمارے راستے میں آئے تو جاویدانی آسمان کی قسم میں تمہیں چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا. فناجو خان اس کی دھمکی سے بھڑکتا ہوا غرا کر بولا, پہلے میں اپنے شکار سے فارغ ہو جاؤں پھر تمہیں بھی دیکھ لوں گا. شنگ کا لہجہ بدلنے لگا. میرا خیال ہے اگر تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی ہے تو ابھی میدان میں آ جاؤ, فیصلہ کر لیتے ہیں. میرا ساتھی بیچ میں نہیں آئے گا, یہ میرا وعدہ ہے. مطیع الدین اس کے بدلتے تیور دیکھ کر سیدھا ہو گیا. فی الوقت تو میں اپنی گلوقوز کی تلاش میں جا رہا ہوں, لیکن یاد رکھو کہ میں ماہر شکاری کی طرح تم پر جھپٹوں گا. اس وقت بچ سکے تو بچ جانا اور دل کھول کر اپنی ساری حسرتیں بھی پوری کر لینا. شنگ نے جواب دیا اور تیزی سے اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ گیا. سنو, فناجو خان نے آواز لگائی, مگر مطیع الدین نے اسے کچھ کہنے سے باز رکھنے کی کوشش کی. شنگ کو شاید فناجو خان کی بات سننا بھی گوارا نہیں تھی, اس لیے اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد ایڑ لگائی اور کچھ ہی لمحوں میں اس کے سامنے سے اوجھل ہو گیا. مطیع الدین اس کے عجیب دعوے کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ ان سے دو بدو مقابلہ کرنے کے بجائے خاموشی سے چلا گیا تھا. اس میں ضرور اس کی کوئی چال تھی. مطیع الدین کو اس لومڑی جیسے شخص سے نمٹنے کے لیے اپنی آنکھیں کھول کر رکھنا تھی. فناجو خان بھی مطیع الدین کے رویے سے دل برداشتہ دکھائی دے رہا تھا. ادھر خلیفہ مستعصم باللہ کے غلاموں اور سرداروں پر ابن القمی کی سازش کا راز بہت جلد کھل گیا. یہ لوگ خاص مقربین میں سے تھے جنہیں سلاطین کہا جاتا تھا. انہوں نے سر جوڑ کر ابن القمہ کی ہیلا جوئی اور مکاری کے بارے میں صلاح مشورہ کیا
تو سب سے پہلے یہ طے پایا کہ بغیر ثبوت کے امیر المؤمنین تک یہ خبر پہنچانا بالکل فضول ہوگا، کیونکہ ابن القمی صاف مکر جائے گا اور اسے الزام تراشی اور حسد قرار دے گا، اور ساتھ ہی ان کا جانی دشمن بھی بن جائے گا۔ خلیفہ مستعصم باللہ اپنے وزیر سلطنت ابن القمی کی ذہانت اور فراست سے بے حد متاثر تھا۔ اسے یہ باور کرانا بڑا مشکل تھا کہ وہ اس کی پشت میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ ان مقربین میں مجاہد الدین ایبک سرکردہ شخصیت کا مالک تھا۔ وہ سردبات دار کے عہدے پر فائز تھا۔ ابن القمی اور اس کے درمیان گہری مخالفت اور کشمکش پہلے سے موجود تھی۔ اس نے وزیر سلطنت ابن القمی کے گرد اپنے مخبروں کا جال پھیلا دیا کہ وہ کسی طرح بھی ابن القمی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈ نکالے۔ چند ہی دن میں وہ لوگ ابن القمی کا ایک قاصد پکڑ لائے جو کہ اس کا خط ہلاؤ خان کے پاس لے جا رہا تھا۔ اس خط میں ابن القمی نے ہلاؤ خان کو تازہ ترین صورتحال لکھی تھی اور فوری بغداد پر حملے کا مشورہ دیا تھا۔ مجاہد الدین ایبک وہ خط لے کر سیدھا دربار خلافت پہنچا اور امیر المؤمنین کے سامنے وہ خط اور گرفتار قاصد پیش کر دیا۔ امیر المؤمنین نے وہ خط ملاحظہ کیا اور چند ایک سوالات کیے۔ مجاہد الدین نے ابن القمی کی اس سازش کی وجہ کرخ اور مشہد میں رافضیوں کی ہلاکت بیان کی اور فوری طور پر اسے گرفتار اور معزول کرنے کی استدعا کی۔ مجاہد الدین ایبک کے ساتھ موجود لوگوں نے بھی ابن القمی کے خلاف اپنی زبانیں کھول ڈالیں۔ خلیفہ مستعصم باللہ اپنے وزیر کے بارے میں یہ سب سن کر لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گیا۔ ان سب لوگوں کو تسلی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا کہ تفتیش کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور فوری طور پر حقیقی صورتحال سامنے لائی جائے گی۔ ان کے جانے کے بعد خلیفہ مستعصم باللہ نے وزیر ابن القمی کو خلوت میں بلوایا اور اس کے سامنے خط رکھ دیا۔ اس نے کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا اور جواباً کہا کہ مجاہدین ایبک کے ساتھ میری کشمکش اور مخاصمت کا حال سب لوگوں کو معلوم ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپ کو معزول کرتے ہوئے ابو بکر محمد کو خلیفہ بنانے کی فکر میں ہے۔ میں چونکہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہوں، اس لیے اس نے میرے خلاف آپ کے کان بھر دیے ہیں۔ اگر آپ حکم فرماتے ہیں تو میں اسی وقت اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیتا ہوں اور خود کو اسی وقت کوتوال کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آپ بلا تردد مجھ پر مقدمہ چلائیں تاکہ حقیقت سامنے آ جائے۔ خلیفہ مستعصم باللہ اس کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اسے رخصت کر کے اس معاملے سے چشم پوشی اختیار کی۔ چند دن بعد کئی دوسرے مقربین نے ابن القمی کے مزید کچھ خط پکڑ لیے۔ ابن القمی ہلاؤ خان کو جلد از جلد بغداد پر حملے کی تقویت میں اندھا دھند خطوط لکھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑے عرصے میں اس کے کئی خط پکڑے گئے۔ جب ان سلاطین نے ابن القمی کے خطوط خلیفہ مستعصم باللہ کے سامنے پیش کیے تو خلیفہ مستعصم باللہ نے ہنس کر بے تکلفی سے کہا کہ یہ سب تو سردوات مجاہد الدین ایبک کا کارنامہ ہے۔ اس سے جا کر کہہ دو کہ میں اس کی باتوں میں آ کر ابن القمی کو معزول نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر سلاطین اور مقربین کے چہرے بجھ گئے اور وہ تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے وہاں سے نکل آئے۔ ہلاؤ خان کی افواج سستروی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ بغداد سے صرف 10 فرسنگ کے فاصلے پر موجود تھیں، جبکہ خلیفہ مستعصم باللہ اپنے شاہی محل کے عالی شان کمروں میں اپنے لاہو و لعب کی محفل میں مست پڑا اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ محل کی چھت پر سے ہی بغداد کے اطراف میں نظر ڈال لیتا تو تاتاریوں کی بکھری ہوئی جھنڈوں کا سمندر دکھائی دیتا۔ سالار اعلیٰ ایوائی ترکمان سلیمان شاہ، الملک عز الدین بن فتح کرد اور مجاہد الدین ایبک مستنصری نے خلیفہ مستعصم باللہ کی چشم پوشی اور لاپرواہی پر گہرے غم و غصے کا اظہار کیا۔ سلیمان شاہ ایک عرصے سے تاتاریوں کے دستوں سے نبرد آزما تھا۔ وہ انہیں کئی بار بغداد کی حدود سے بھگا چکا تھا۔ الملک عز الدین کرد شہر کا ایک نامی گرامی پہلوان تھا، ساتھ ہی لشکر کے دائیں بازو کا سالار بھی تھا۔ وہ تاتاریوں کے مسلسل حملوں سے پسپا ہوتے ہوئے کافی پیچھے ہٹ چکے تھے۔ ان کے ساتھ ولی عہد امیر ابو بکر محمد بھی شامل تھا۔ سالاروں نے شہر میں پہنچ کر مجاہد الدین ایبک سے بات کی تو اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، مگر امیر المؤمنین میری کسی بات پر کان نہیں دھرتے۔ میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ امیر المؤمنین سے خلوت میں آپ کی ملاقات کا انتظام کر دوں۔ جو کچھ کرنا ہے آپ لوگ ہی کیجئے۔ انہوں نے اس پر اتفاق کیا اور شام کے وقت انہیں بارگاہ خلافت میں پہنچا دیا گیا۔ دونوں سالاروں نے تاتاریوں کی پیش قدمی اور مسلمانوں کی مسلسل پسپائی کے بارے میں تفصیل امیر المؤمنین کے گوش گزار کی اور ابن القمی کے منافقانہ رویے پر کڑی تنقید کی۔ سلیمان شاہ نے کہا کہ اب وقت بالکل ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ اگر اس مرحلے پر بھی کوئی تدبیر نہ کی گئی تو بغداد کو تاتاریوں کی غارت گری سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آپ فوری طور پر کوئی تدبیر کیجئے۔
خلیفہ مستعصم باللہ بڑی سنجیدگی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور آخر میں فقط یہ کہہ کر انہیں رخصت کر دیا کہ اس معاملے میں وزیر ابن القمی سے کہہ دیا گیا ہے، انہیں بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ خلافت کے سازشیوں کے پیچھے لگ کر اپنی وفاداری کو شکوک و شبہات کا شکار کر لیا جائے۔ یہ سن کر وہ دونوں سکتے کے عالم میں آ گئے۔ انہوں نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر خلیفہ نے تخلیے کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ وہ دونوں مایوس ہو کر وہاں سے اپنے لشکر میں آ گئے۔ یہ لشکر کیا تھا؟ خلافت کے ان وفاداروں اور جان نثار سپاہیوں پر مشتمل دستے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے سروں پر منڈلاتے سیاہ بادلوں کو دیکھ کر بلا معاوضہ اپنی خدمات پیش کی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ شہر کے نوجوان رضاکار بھی شامل تھے۔ ان کے مقابلے میں ہلاؤ خان کا لشکر کئی گنا بڑا تھا۔ اس کے لشکر میں نصرانیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل تھی جو امیر المؤمنین کی حفاظت کے مقابلے میں اپنی اغراض و مقاصد کو فوقیت دے چکے تھے۔ دوسری جانب بیبرس اپنے قافلے کے ساتھ انطاکیہ پہنچ گیا تو اسے مختلف سرحدی علاقوں سے آنے والے لوگوں سے معلوم ہوا کہ تاتاری بڑی تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور شہروں کو فتح کرنے اور قتل عام کے بعد انہیں نظر آتش کر رہے ہیں۔ لوگ محفوظ مقامات کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ قتل و غارت کے اس سلسلے کی داستان اتنی خوفناک پیرائے میں بیان کی جا رہی تھی کہ عام لوگوں میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہونے لگی۔ بیبرس تاتاریوں کی سفاکی اور بربریت سے خوب واقف تھا۔ اس کا بچپن انہی خونخواروں کے زیر سایہ گزرا تھا۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ انطاکیہ کے باشندوں میں تاتاریوں سے نبرد آزما ہونے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اسی لیے بیبرس نے اپنے ساتھیوں کو انطاکیہ میں زیادہ دیر قیام سے منع کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے کئی عذر پیش کیے مگر بیبرس نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ جب تاجر اپنی برہمی کا اظہار کرنے لگے تو بیبرس نے کھلے لفظوں یہ اعلان کر دیا کہ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر تنہا روانہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر ان کے چہروں پر پریشانی جھلکنے لگی۔ وہ جس مفلوق الحالی اور قسم پرسی کی حالت میں وہاں پہنچے تھے، ایسے میں بیبرس ان کے لیے محفوظ صاحبان کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ انہیں یہ امید بھی بندھی تھی کہ بیبرس شاید ان کی اتنی مالی مدد کر دے گا کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹتے وقت خالی ہاتھ نہیں ہوں گے۔ بالآخر ان کی ضد دم توڑ گئی اور وہ بیبرس کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ سفر کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ بیبرس انہیں اپنے ساتھ لیتا ہوا انطاکیہ سے نکلا اور سیدا سے ہوتا ہوا دمشق پہنچ گیا۔ دمشق کی فضا نے اسے بے چین کر دیا۔ بیتے وقت کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگے تو وہ بے قرار ہو کر اپنے ماضی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ دھڑکتے دل سے اپنی مرحومہ شفیق مالکہ فاطمہ کے گھر کی جانب آ نکلا مگر اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ جس گھر میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا وہ اب کسی اور کی ملکیت بن چکا تھا۔ اس نے گھر کے پہلے مکینوں کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی مگر اسے کچھ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس سرائے پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی تاجر بے تابی سے اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ بیبرس کی صورت دیکھ کر ان کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ انہوں نے بلا تکلف اپنے خدشے کا اظہار کر دیا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بیبرس انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بیبرس ان کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اس نے اپنے منافع کی رقم کو ان سب لوگوں میں یکساں تقسیم کر کے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اب اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتے تھے۔ انطاکیہ اور آرمینیا میں وہ چونکہ غیر محفوظ تھے اس لیے بیبرس ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ دمشق میں انہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے بیبرس نے انہیں رخصت کر دیا۔ وہ بیبرس کو دعائیں دیتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بیبرس قاہرہ واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بازار میں بجنے والے نقارے کی آواز نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ نقارہ بجنے کا سبب معلوم کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ لوگوں کی خاصی تعداد کے جمع ہونے پر نقارہ بجانا بند کیا گیا اور ایک سپاہی نے بڑھ کر شاہی فرمان با آواز بلند سنانا شروع کیا۔ دمشق کے لوگوں، ایک اہم خبر سنو۔ الملک الناصر نے عام جہاد کا اعلان کیا ہے۔ منگولوں اور تاتاریوں نے مدینۃ الاسلام بغداد کا محاصرہ کر لیا ہے۔ امیر المؤمنین سخت خطرے میں گھر چکے ہیں۔ انہیں سپاہ کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور لشکر شاہی میں شامل ہو کر اپنے خلیفہ کی مدد کو نکلیں۔ جلدی کیجیے تاکہ لشکر فوری روانہ کیا جا سکے۔ بیبرس بغداد پر منگولوں کے حملے اور محاصرے کا سن کر سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ اس کے دماغ کے پردوں پر گزشتہ دنوں دکھائی دینے والا خواب ایک بار پھر روشن ہو چکا تھا۔ خلافت پر کڑی مصیبت پڑنے والی تھی اور وہ اپنی جولانی طبیعت میں مبتلا ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں شیخ عز الدین کے جملے بھی گونج رہے تھے کہ جب وقت آئے گا تو یہ کام خود بخود تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ بیبرس نے وہیں کھڑے فوری فیصلہ کیا اور سرائے پہنچ کر اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر سیدھا دربار شاہی کی جانب روانہ ہو گیا۔
اس نے اپنے منصب کا حوالہ دیتے ہوئے بہت جلد ہی سلطان الملک الناصر تک رسائی حاصل کر لی۔ اسے عزت و احترام کے ساتھ شاہی محل میں پہنچا دیا گیا۔